اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Our topic given for this week: differences are a part of nature. I find this topic very uh, relevant, and we can all imply this in our life. And I hope every ladies have gone through this topic and written the points that they want to share. And we are going to take this session only for 30 minutes, but depending on the sharing and learning that we are doing it over here, we can extend it for 10 to 15 minutes. So whoever is sharing their learning part, please be precise and short, taking into account the time. And this topic was shared on the WhatsApp group as usual, which we do every week. Mashallah. And thank you for the admin team who is continuously and consistently working for each and every work, so that each and every week, so that we can take this session. So we are starting this. I would like just to say one thing, that regarding this topic, Maulana Wahiduddin Khan, our mentor, who is the founder of CPS International, he has written immense literature. And I was just going through regarding this topic. I found this. Maulana has written, differences between people are a part of nature, resulting directly from the creation plan of God. This fact is explained in the chapter Hud of the Quran. If your Lord had wished, he would have made mankind into one community. As it is, they will not cease to dispute. And to this end, he has created them all, except for those to whom your Lord has shown mercy. Chapter 11, verse 118 to 119. Femida Appa, now you can start the session. السلام علیکم. جزاک اللہ شبینہ. آواز کلیئر ہے میری؟ Yes, Appa, very clear. آج کا جو ٹاپک ہے تو اس کو لے کے میں پہلے ہی بتاؤں گی. میرا مزاج یہ تھا شبینہ کہ کوئی چیز بھی کسی مطلب ایک صحیح چیز کو جس نظر سے دیکھا تو اگر دوسرا آدمی اس کو دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ بات تو صحیح یہ ہے، یہ اس طرح سے کیوں بتا رہا ہے. مطلب میری طبیعت الگ سے الجھنے لگتی تھی. یہ صحیح بات یہ ہے، یہ اس کو اس طرح سے اس نظریے سے دیکھ رہا ہے. میرا ایسا مزاج تھا. تو جب میں نے پہلی بار مولانا صاحب کے ذریعے ہی سمجھا تھا کہ اختلاف جو ہیں وہ پارٹ آف نیچر ہیں، تو مجھے لگا کہ ہر طرف میرے جو ذہن کی جو کھڑکیاں ہیں وہ کھل گئی ہیں اور روشنی آنے لگی. تو بہت بڑی بات مجھے سمجھ میں آئی تھی جب مجھے پہلی بار میں نے اس کو سمجھاتا تھا کہ اگر ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی، اگر ہر انسان باتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھے اور سوچے سمجھے تو انسان کا ذہنی ارتقاء کیسے ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات مجھے جب پہلی بار مولانا صاحب سے مجھے سمجھ میں آئی تھی، تو یہ میں نے شیئر کرنا تھا. تو یہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، صرف انسان کے طرح طرح کے جو ذہن تھے، طرح طرح کی جو سوچ تھی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو ہر سوچ اپنی اپنی سوچ کو صحیح سمجھ کر چل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنی طرح کی سوچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اختلاف تو ہوگا ہی، مگر اس اختلاف سے شکایت نہیں پیدا کرنا ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس اختلاف سے کچھ لرننگ لیں تاکہ ہمارا ذہنی ارتقاء ہو اور ہم زیادہ غور و فکر کر کے اپنے کو اور زیادہ باشعور بنا سکیں، تو اپنے دماغ کے خزانے میں اضافہ کر سکیں. تو خدا نے جب اختلاف کو پارٹ آف نیچر بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف کو مینیج کرنے کا آداب سیکھیں. جیسے اختلاف ہو جاتا ہے تو شکایت پیدا ہوتی ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے کا رسپیکٹ، دوسروں کی جو رسپیکٹ میں کمی نہ ہونے دیں، بلکہ سلیقے کے ساتھ اس اختلاف کا اظہار کریں کہ کسی کی دل کی آزاری نہ ہو، کسی کا دل بھی نہ دکھے، کیونکہ اختلاف کو شکایت اور نگیٹیوٹی کی طرف لے جانے کا مطلب شیطان کا ساتھ دینا ہے۔ جیسے شیطان گھر کے اندر ڈفرینسز ہونے کی وجہ سے لڑائی کروا دیتا ہے، ہسبینڈ وائف میں بھی جھگڑا کروا کر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں گھر کے اندر اور باہر ہر طرف ڈفرینسز ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ڈفرینسز کو ختم کرنے کا مزاج ہوگا تو شکایت پیدا ہوگی ہی ہوگی۔ اس لیے جو مولانا صاحب نے بتایا کہ وزڈم یہ ہے کہ ڈفرینسز کو ختم کرنے کی نہیں بلکہ مینیج کرنے کا سلیقہ سیکھیں، سوچ سمجھ کر بات کریں، الزام نہ لگائیں تاکہ شکایت اور ناراضگی نہ پیدا ہو، کیونکہ برداشت کرنا ایک اعلیٰ انسانی اور اسلامی کوالٹی ہے۔ تو ایک رسول اللہ کی زندگی سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ثابت ہیں۔ کہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ مجھے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک بار ایک جیو کا جنازہ جا رہا تھا تو پرافٹ کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ تو ایک جیو ہے، تو پرافٹ نے جواب دیا تھا کہ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو مولانا نے ایکسپلین کرا ہے کہ پروفٹ نے اپنے اور اس یہودی انسان کے اندر کامن چیز ڈسکور کیا کہ وہ جیسے انسان ہے ویسے ہی میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے خدا نے اس کو بنایا ویسے ہی مجھ کو بھی بنایا ہے۔ تو ڈفرینسز ہیں لیکن ایک کامن چیز ہم سب میں ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بہن ہیں۔ تو مولانا صاحب نے جو بتایا کہ اسلام آدمی کے اندر یہی اعلیٰ شرافت، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہی میری لرننگ تھی شبینہ۔ Thank you, Appa. What I got from what you shared is that you were saying that differences is not actually evil; it is good for humanity, and differences is not simply difference; it reflects diversity and the unlimited nature of men and women. Maulana always used to say, "Every man is Mr. Different, and every woman is Miss Different." So he always stressed on this fact. We should all remember that what Maulana has mentored us. I asked Dr. Safina to share her learning. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبینہ، آپ نے جو سورہ ہود کا آیت کوٹ کیا وہ بہت ہی زیادہ ایکسپلینیٹری ہے اس کو ماننے کے لیے کہ ڈفرینسز اللہ تعالیٰ کی کریشن پلان کا ہی ایک پارٹ ہے، اور کہیں پر بھی چاہے ہم پھول پتوں میں دیکھیں، جانوروں میں دیکھیں، ہر جگہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ پوری کائنات ایک ڈفرینٹ کریشنز کی ڈائیورسٹی سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں ہم خدا کی بہت بڑی ایک رحمت پاس دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اتنی ڈائیورسٹی اور اتنے ڈیزائنز دکھا کے ہمیں سمجھایا کہ یہی چیز انسانوں کے ساتھ ہے، انسانوں کی شکل و صورت الگ ہے، اور جیسا تم نے ابھی کہا ہر انسان مسٹر ڈفرینٹ مس ڈفرینٹ ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپا نے بھی سمجھایا کہ جب دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو کیسے ان کے ایکسچینج سے جو ہر وقت چیلنج رہتا ہے نا دونوں کے دماغ میں، اگر جیسے آپا کہیں تھی کوئی میرے مزاج سے الگ بات کرتا تھا تو مجھے بہت اڑن ہوتی تھی، تو وہ جو فرکشن ہے نا وہی ہمارے اندر کریٹیوٹی پیدا کرتا ہے بیسیکلی۔ جب کوئی دوسرا انسان ہم سے الگ پوائنٹ بتاتا ہے تو وہاں ہمارا جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے کہ ایسا کیسے اس نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم اپنی بات پہ یا تو اور پختہ ہو جاتے ہیں، اچھی دلیل پا جاتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی بات صحیح ہو تو ہم اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی کیس میں ہمارے اندر جو پرسنالٹی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے، اعلیٰ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنی ہماری اعلیٰ پرسنالٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم ڈیزرونگ ہوں گے جنت کے لیے۔
تو یہ مجھے فائدہ مولانا صاحب نے سمجھایا کہ ڈفرینسز کا فائدہ ہے کیا، اور اتنی بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ڈفرینسز کے پیچھے۔ ہم نے اس طرح کی بہت آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہیں قوموں میں بانٹ دیا۔ تو اس سب کا جو ریزن ہے، لاجک ہے، وہ یہی سمجھ آتا ہے کہ انسان کے اندر جو آج اتنی ترقی، جیسے آپ نے کہا، وجود میں آئی ہے، اتنے زیادہ انفراسٹرکچرز ہیں، ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے، یہ بھی سیکولر پارٹ میں ڈفرینسز ہونے سے یہ بھی ایک اس کا فینومینا ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ریلیجس فیلڈ میں بھی اس طرح کے بہت سارے اور ایک کوٹ بھی ہے نا، سبھی لوگوں کو مولانا صاحب نے بتایا کہ اگر ایوری ون تھنکس alike then no one thinks anything، مطلب کوئی اگر سب لوگ ایک ہی بات سوچتے، ایک جیسا سوچتے، تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے سیکھنے کی، جس سے کہ جیسے آج ہم لوگ اس ٹاپک پہ اگر بولیں گے تو ہماری سب کے نظریے میں کتنے ڈفرینسز ہوں گے، اس سے ہم جو سیکھیں گے، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے اس ڈسکشن کا، کہ ہر آدمی الگ ایسپیکٹ سے ایک بات کرے، وہ ایک الگ طرح سے ہمیں تھاٹ دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور اس کو ڈفرینس کو اگر ہم پیسفلی مینج کریں، جیسے آپا نے کہا، اس کی بات کو سنیں اور سمجھیں، دوسرے کی بات اگر غلط ہے اس کے بعد بھی ہم کامن پوائنٹس کو لے کر چلیں، جیسے کہ ایک آیت میں بھی اہل کتاب کے لیے بتایا گیا تھا کہ ہمیں کامن گراؤنڈز پہ بات کرنی ہے ان سے۔ ایک دائی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ ڈفرینس کے بیچ اپنی بات رکھنی ہوگی، تو اسے ہمیشہ یہ اپروچ لے کے چلنی پڑے گی کہ وہ کامن گراؤنڈز لے ڈھونڈے، ایسی باتیں جو کہ عام ہیں، جو کہ سب کے بیچ ہوتی ہیں، اور پھر اس کو لے کے اپنے مشن کو آگے بڑھائے، تب اس کی ترقی اور کامیابی ضروری انشاءاللہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسی ڈفرینسز کو بڑھائیں اور اسے سوچیں کہ اسے کچھ چلنا چاہیے کیونکہ میری بات صحیح ہے، یہی چلنا چاہیے، تو اکثر ہسٹری میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی تھی وہ باقی ساری اوپینینز کو ختم کر دیتا تھا، وائلنس کر دیتا تھا۔ تو یہ ساری ہسٹری اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وائلنس سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ لوگ اپنی رائے کو سپیریئر مانتے تھے، اپنے آپ کو صحیح مانتے تھے، اور یہ بھول جاتے تھے کہ ڈفرینسز آر پارٹ آف نیچر، یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہمارے پرسنالٹی کو بڑھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے ہیں۔ اور ایک اور آیت میں نے ابھی چیپٹر 42 میں دیکھی، جس میں چیپٹر 42 ورس 10، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس کسی بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ تو یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ ڈفرینس مینجمنٹ اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اگر اس کو ڈفرینس کو بڑھاتے رہیں، اپنے آپ مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، تو ہم ایک طرح سے وہ اللہ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، حالانکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور اپنے آپ کو کامن گراؤنڈز کے ساتھ ہمیں سب کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور یہ میں ایک اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، جیسے آپ نے بتایا کہ اس جیو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ڈفرینسز رہے ہوں گے، اس کے باوجود وہ جو کامن ان کی ہیومینٹی تھی، انسانیت تھی، وہ انہوں نے دکھائی، اور اس کی انہوں نے رسپیکٹ کی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اگزامپل ہے کہ کیسے ڈفرینسز کے باوجود ہم سب ایک رہ سکتے ہیں۔ اور اس بات پہ مولانا صاحب بہت ایمفسائز کرتے تھے کہ ہم سی پی ایس ممبر اسپیشلی کتنے بھی ڈفرینسز ہمارے بیچ ہوں، ہمارے اندر ایک یونٹی ہونی چاہیے، ہمیں مینج کرنا آنا چاہیے ان ڈفرینسز کو، اور اس میں ہمارے لیے ہمارا جو انسینٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے ان ڈفرینسز کو مٹانا چاہیے، تو اب ہمیں اس کا انشاءاللہ آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ میں بس یہی کہنا چاہ رہی تھی شبینہ، جزاک اللہ۔ Dr. Safina, what I can infer from your talk is basically you were talking about the healthy differences and the unhealthy differences. You elaborated on the unhealthy differences. What Maulana says about healthy differences is that when you have a healthy differences, then you can lead that to discussions and dialogue and intellectual development, and that leads to progress. But if there is no differences, then that leads to stagnation. Maulana has pointed out very much in this fact. And every man and every woman is born with an unlimited potential. If this differences does not exist, it does not exist, then that potential will not unfold. It will not unfold.
and that will lead to the stagnation of the whole society, because each one of us is not progressing. So I invite Najma Appa to share her learning. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے تو ہم سارے ہیومن بینگ جو ہیں وہ ایک ہی اسپیشی کے ہیں, ہوموسیپینس ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو کسی کے فنگر پرنٹس ایک سے نہیں ہوتے, اور کتنے انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور وہ دیکھنے میں تو خیر چلیے سارے ایک طرح سے ایک بھی ہیں, یونٹی میں ڈائیورسٹی ہمیں دکھتی ہے. لیکن اگر ہم اسپریچولی اور مینٹلی دیکھیں تو بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. لوگ الگ الگ لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں, اور مطلب I mean it is divergence of views which arise between people because of the differences, which is very important. تو مولانا کی رائٹنگز میں بھی, جو ابھی ڈاکٹر سفینہ نے بھی کہا کہ ایک مغربی اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ مغربی ترقی کا کیا راز ہے, تو انہوں نے کہا ڈسینٹ, کہ آپ ڈسینٹ کر سکیں کسی سے, یعنی اختلاف رائے. تو یہ بہت مفید ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس سے بہت ڈفرینٹ چیزیں, بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں. اور ہاں, یہ ڈاکٹر سفینہ نے کہا تھا کہ مولانا نے والٹر لپمن کی اس کوٹ کو بھی کئی بار کوٹ کرتے تھے, وہ کہ if everyone thinks alike, no one thinks very much. تو ہماری تھنکنگ ڈائیورس ہے, اور ہمیں ڈائیورسلی تھنک کرنا بھی چاہیے. اور مولانا ڈسکشن کی بھی بہت امپورٹنٹ کرتے تھے. تو اگر ڈفرینسز ہیں تو ڈسکشنز اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. دوسرے سے ایگری کرنا تو ویسے آسان ہے ڈس ایگری کرنے کے مقابلے میں, کیونکہ یہاں آپ کو ریزن دینا پڑے گا. ڈس ایگری اگر آپ کریں گے تو آپ کو ریزن دینا ہوگا, اس لیے آپ کا مائنڈ ایک کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ون شوڈ ہیو اے ویری کریٹو مائنڈ اف یو آر تھنکنگ ڈفرینٹلی. اور یہ جو تھنکنگ ہے یہ ایک طرح سے ہائر آرڈر تھنکنگ ہوگی, اور اس ہائر آرڈر تھنکنگ کی اگر ہم سمجھ بنائیں تو وہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو مولانا صاحب نے مطالعہ قرآن کے پیج 87 پہ وہ جو آرٹیکل لکھا ہے, جس کا فہمیدہ صاحبہ نے بھی بتایا, اختلاف کی حکمت, انہوں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے جس میں سورہ ہود کی 118 اور 119 آیت کو ڈسکس کیا ہے. اور اس آیت میں جس اختلاف کا ذکر ہے وہ مذہبی اختلاف ہے. تو تذکیر القرآن میں الیبوریٹ کیا ہے کہ دنیا میں ساری مخلوقات ایک فکس راستے پہ چلتی ہیں, اور ساری انسان اور اس کی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے جو بھی اللہ نے دیے ہیں وہ انسٹنکٹ, اس سے وہ فالو کرتا ہے. لیکن انسان کے لیے جو اللہ کی اسکیم ہے وہ دوسری ہے. اللہ نے انسان کو فریڈم دی ہے, اس کے تحت ایک چیز کو وہ لیتا ہے اور دوسری کو وہ چھوڑے, یہ اس کی چوائس ہونا چاہیے. اللہ نے ایک دین حق کے ساتھ دوسرے بہت سارے غیر صحیح مذہبوں کو بھی زندہ رہنے کا موقع دیا ہے, اور وہ ہے صراط مستقیم یا حق دین, صرف ایک ہے. اس کے ساتھ مطلب جو گمراہی کی بھی چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ کر دی ہیں. تو ہمیں اپنی عقل استعمال کر کے صحیح اور غلط کے بیچ میں تمیز کرنا ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے, ناحق کو رد کر کے حق کو اختیار کرنا ہے. تو خدا کی رحمت جب بھی مل سکتی ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہا میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. تو انسان اپنے شعور کو اتنا جگائے کہ بالغیب کی جو چیزیں ہیں اسے سمجھے,
اور ان پر اللہ پہ بھروسہ کرے, اس سے فکری اور روحانی ترقی ہوتی ہے. اور یہ صرف انسان ہی کر سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں ہے. وی شوڈ ڈیولپ a habit of thinking اور objective thinking, not subjective thinking. تو یہ انٹراسپیکشن کر کے اپنے غلطیوں کو ڈھونڈنا, یہ بھی تھنکنگ کے ہی بیسس پہ ہوگا. تو تنقید یا کرٹیسزم جو ہے تو ہمیں کرٹیسائز اگر کسی کو کرنا ہے وہ انبائزڈ ہو کے پازیٹیو مائنڈ سے کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم کسی کو کرٹیسائز کریں تو وہ بھی پازیٹیو مائنڈ سے اور انبائزڈ ہو کے کریں. اور اگر کوئی ہمارے اوپر ہمیں کرٹیسائز کرے بیکاز تھنکنگ از ڈفرینٹ, تو ہمیں بھی اسے پازیٹیولی لینا چاہیے. اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں گے تو ہم مینٹلی گرو کریں گے, جو ہماری غلطی ہے ہم اس کو سمجھ پائیں گے. تو اس سے ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. اور اختلاف میں ہمیں کیونکہ دلیل دے کر جسٹیفیکیشن کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیں, تو الزام تراشی نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اختلاف رائے یا ڈسینٹ جو ہے وہ ہر سینس میں فائدہ مند ہوتا ہے اگر پازیٹیو مینر میں رہیں. تو نئے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں, اس سے ہمیں ایڈوانٹیج ہم لے سکتے ہیں. کرٹیسزم کو نیگیٹو لے کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں, اس سے پریشانی ہوگی, اس سے ہم اسٹریس بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم سوچیں کہ ڈفرینس آر پارٹ آف نیچر, اللہ نے ایسے ہی ہمیں بنایا ہے, تو ہم پھر نیگیٹولی اس کو نہیں لیں گے. اگر پازیٹیو رہیں تو انٹلیکچولی ہم ڈیولپ ہوں گے. اور اللہ کی رحمت اس انسان کو ملتی ہے جو اپنے شعور کو اتنا جگائے کہ وہ انسان قدرت کے پردے سے خدا کے قدرت کو دیکھے, اس کے عمل کے ذریعے انسانی شخصیت جو اس کی ابتدائی حالت ہے اس سے ترقی کر کے اوپر پہنچتا ہے. تو جو مولانا کہتے تھے کہ مین سے سپر مین ہو جائے گا. تو جب ہم مطلب ڈفرینسز کو سمجھیں گے, ڈسکشن کریں گے, تبھی وہ مین سے سپر مین ہو سکتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں ان سے ہم پریشان نہ ہوں, نیگیٹیولی نہ لیں, بلکہ ان کو پازیٹیو مینر میں لے کے اپنی بہتر سمجھ بنائیں. یہی میری لرننگ ہے. جزاک. Thank you, Appa, for share your learning. And Femida Appa, would you like to say something? شبینہ بہت اچھا سے بتایا, ڈاکٹر سفینہ نے بھی اور نجمہ آپا نے بھی بہت بہترین بتایا. مجھے ایک حدیث سے اس پہ یاد آئی کہ ایک حضرت سعید الخضری کی ایک روایت نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن خیر کی بات سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت کی منزل تک پہنچ جائے. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر مسلسل بیدار رہے, وہ ہمیشہ نئی بات سیکھنے کا خواہشمند ہو, اور اس طرح آدمی کا ذہنی ارتقاء مسلسل جاری رہتا ہے اور سوچنے اور عمل کرنے کے نئے راستے دریافت کرتا رہتا ہے. تو عام انسان اگر صرف انسان ہوتا ہے تو ایسا آدمی پورے معنی میں ایک ترقی یافتہ ہوتا ہے. تو جیسے کہ ہمارے پاس عائشہ یسریٰ کا بہت لرننگ والا میسج آتا ہے, تو مجھے عائشہ یسریٰ بھی یاد آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ان کا بہت ہی اچھا رہتا ہے, وہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ لرننگ لیتی ہے اور ہم سب کے ساتھ شیئر کرتی ہے ماشاءاللہ. Aisha, would you like to say something? ڈاکٹر سفینہ Okay, Dr. Safina. ایک مجھے بہت امپورٹنٹ لگا نجمہ آپا کا پوائنٹ. میں یہ سمجھ پا رہی ہوں کہ جو بھی یہ جو ڈفرینسز کی بات آپ نے کہی کہ ڈفرینسز کی وجہ سے جو دین میں بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں, تو وہ بھی اللہ کی کریشن پلان کا ہی پارٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی فری ول سے حق کو پہچانیں, کوئی کمپلژن نہ ہو دین میں. جیسے ایک آیت ہے کہ دین میں کوئی کمپلژن نہیں.
وہی یہ بات بتا رہی ہے کہ ہم انسان کا ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ اپنی پوری آزادی کا استعمال کرتے ہوئے یہ چیز پہچانے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اسی لیے یہاں پر غلط بھی رکھا ہوا ہے اور صحیح بھی رکھا ہوا ہے. تو ڈفرینسز اگر ہم یہ مان لیں کہ اگر میں جو چیز صحیح مان رہی ہوں باقی سب کو میں کسی طرح سے ان کے اوپر زبردستی کر کے اس کو منوانا چاہوں تو اس سے انارکی اور فساد ہی پھیلاؤں گی, میں اپنا ڈیولپمنٹ نہیں کر پاؤں گی. یہ پوائنٹ بہت اچھا مجھے نجمہ آپا کا سمجھ میں آیا. جزاک اللہ آپا. I would like to say something regarding this difference. Difference is important in both fields, secular, religious. Somebody is unmute. Please mute yourself, Sadia, Heather. Okay, thank you. What I was saying, differences is important in every field, in secular as well as in religious field. It is a form of dissent rather than a matter of controversy. It provides us with a kind of ladder to which to attain the higher reaches of our lives. Without difference, no development is possible in any branch of intellectual learning. So, we have many ladies who is attending the session. If anyone would like to share the learning, please raise your hand. Asha, you want to say something? Please. السلام علیکم. Walaikum Assalam. جو قرآن کی آیت چیپٹر ہے 35 فاطر, سورہ فاطر, اور 27 ورس میں اور 28 میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا اور اس سے طرح طرح کی فروٹس پیدا کیا, اور ماؤنٹینس میں بھی وائٹ ہے, ریڈ ہے اور ڈفرینٹ کلرز ہے, اور اس میں بلیک بھی ہے, اور انسانوں میں بھی, اور جو زمین پہ چلتے ہوئے جانوروں میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف کلرز ہے, ماڈلس ہے. یہ تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ڈفرینسز آر پارٹ آف نیچر, اور ایک قرآن کا ورسز ہے. اور میری جو لرننگ ہے کہ اگر ہم ہمارے باڈی پہ دھیان دینے سے ہمارے جو فنگرس ہے ہینڈ کا اور ہمارے فنگرس ہے فٹ کا, تو یہ سب ایک ایک سائز کا ہے, یہ سب ڈفرینٹ ہے. تو ایسی ڈفرینٹ رہنے سے ہم کچھ چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں, ہم ڈیلی لائف میں کام اچھی طرح کر سکتے ہیں. اگر یہ سب ایک ہی طرح ہونے سے ہم چل بھی سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ایک ہوا کہ ڈفرینس سے ہی ہم اچھا کام افیکٹولی ہم کام کر سکتے ہیں. اور ڈفرینس کو ایک نام رکھنے سے یہ ہوتا کہ یونیکنیس. تو ایوری مین اینڈ وومن از یونیک. آگے والے انسان کے سامنے ایک یونیک کوالٹی رہتی ہے اور ہمارے اندر اور ایک یونیک کوالٹی رہتی ہے, جو دونوں ملنے سے اور ایک یونیک کوالٹی پیدا ہوتی ہے اور انٹلیکچولی گرو بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمارا سی پی ایس لیڈیز میں کچھ لوگ ہیں بہت صبر سے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں بہت کریٹیکل تھنک کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں بہت ڈیرنگلی دعویٰ ورک کرتے ہیں. تو ایسا ٹیم, ایک اچھی ٹیم ہونے کے لیے ڈفرینسز مسٹ اینڈ شوڈ. ہم ایک یونیک ڈفرینسز سے زیادہ یونیکنیس کو یوز کرنے سے بات بہت اچھا رہے گی. یہ ساری یونیکنیس کوالٹیز ایک اندر آنے سے ایک اچھی ٹیم بنتی ہے, اچھی ٹیم سے اچھی سوسائٹی بنتی ہے, اچھی نیشن بنتی ہے. تو یہ ڈفرینسز کا فائدہ ہے اگر ہم اس کو پازیٹیو لینے سے. اگر نیگیٹو لینے سے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں. میں یہی سمجھ پائی ہے اس ٹاپک سے. جزاک اللہ. The entire universe is working in tandem. There are differences in the flowers, the animals, the species, and
millions of species in the universe, but they're all working in tandem. So it means that differences is a part of the creation. It is a part of the nature, and we need to accept it in a positive way. Dr. Safina, you want to say something? Okay. So any more points that anyone would like to add to this, what we are discussing? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay. कुरान की चैप्टर सूरह नंबर 11 में चैप्टर नेम हूद, उसमें वर्स नंबर 188 में है कि 118 में है कि और अगर तेरा रब चाहता तो लोगों को एक ही उम्मत बना देता, मगर वो हमेशा इख्तिलाफ में रहेंगे सिवाय उनके जिन पर तेरा रब रहम फरमाए. तो इस वर्स को रीड करने के बाद मुझे ये बात समझ में आती है इसमें, जैसे मौलाना ने अपनी कमेंट्री में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो इख्तिलाफ पैदा किए हैं वो इसलिए आपको दिए हुए हैं कि आप अपने आप को डिसाइड करें कि आपको क्या करना है. आपके जो अपने ओपिनियंस हैं आप उसको डिसाइड करें आपको क्या करना है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तस्कीर में कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया और वो देखना चाहते हैं कि आप अपनी आज़ादी का जो इस्तेमाल है वो जन्नत को पाने के लिए करते हैं या जहन्नम को पाने के लिए करते हैं. तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें मिलती है वो हमें एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट मिलता है कि अल्लाह ने जो हमें इख्तिलाफ के सलाहियत से पैदा किया है और जो हमारे अंदर आज़ादाना चीज़ें डाली हैं तो हम उसको किस एक्सपेक्ट में लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. इसी तरीके से मौलाना एक बात और कहते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो इंसान के अंदर चैलेंजेस को पैदा करते हैं, इंसान को थिंकर बनाते हैं. और जिस इंसान के अंदर जो है वो थिंकिंग प्रोसेस जाग जाएगा वो इंसान बहुत ही ईजिली अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है. लेकिन जिस इंसान के अंदर थिंकिंग प्रोसेस नहीं आएगा, वो थिंकर नहीं बनेगा, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा. अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो अल्लाह ने आपको डिफरेंसेस पे पैदा किया है तो आपको उस डिफरेंसेस का इस्तेमाल कैसे करना है, पॉजिटिव वे में करना है, जन्नत को पाने के लिए करना है या जहन्नम को पाने के लिए करना है. तो ये जो इख्तिलाफ है बहुत से लोग इसको नेगेटिव जोन में लेते हैं, लेकिन मैंने मौलाना से खुद सीखा है कि मौलाना ने हमेशा इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लिया है. इवन मौलाना का एक कोड है, वो कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया पे गौर करेंगे तो ये दुनिया की जो तरक्की है वो इख्तिलाफ के बिना है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया में सबको डिफरेंट ओपिनियन के साथ पैदा किया है और ये डिफरेंट ओपिनियंस ही जो है इस दुनिया की तरक्की को बढ़ा रहे हैं आगे और मजीद बढ़ाएंगे. लेकिन अगर हर इंसान का एक ही ओपिनियन होता तो ये इतनी दुनिया आगे नहीं पहुंचती. आज हम बहुत पीछे होते हैं, शायद आज हम इस तरीके से क्लास भी नहीं कर रहे होते हैं. तो अब ये आप पे डिसाइड है कि आपके अंदर जो इख्तिलाफ की सलाहियत है उसको किस तरीके से अपने अंदर चेंज करना चाह रहे हैं. जो चैलेंजेस है आप उस चैलेंजेस को पॉजिटिव वे में लेना चाह रहे हैं, नेगेटिव वे में लेना चाह रहे हैं. तो बेस्ट पार्ट इज कि जो चीजें हमारे अंदर हैं हमें उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना है. और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे मौलाना ने इख्तिलाफ के रवैये को जो अपनी लाइफ में रखा और उसके साथ उन्होंने खुदा से मुलाकात की और खुदा को पा लिया जिंदगी में. मुझे मौलाना की एक दुआ याद है, वो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा खुदा से खुदा को मांगता हूँ. तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इस चीज को अपने लिए बहुत आगे तक लेके जाना है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, ताकि आप भी जब दुआ करें तो ये चीज मांग सकें कि मुझे खुदा से खुदा चाहिए. सो ये मेरी लर्निंग थी. जज़ाकल्लाह. Thank you, Sana, for sharing your learning. Very thoughtful that you have shared. And anyone more who would like to share, then I would also like to add the point that Maulana has said. Anyone? एक बात मैं कहना चाह Yes. रही थी कि सब कुछ लोग सोचते हैं my way is the only way. So this is such a negative thing कि your way cannot be the only way. You should have patience, you to have sabr, to listen to the other person, और उससे जो भी इख्तिलाफ है उसको पॉजिटिव लेके इंसान ग्रो कर सकता है, इंसान डेवलप कर सकता है. तो we can't just say my way is the only way. That's Yeah, very good point, Appa. You noted, we can note it down. And now in the literature, Maulana has said that differences is there. Now, how do we manage it? How do we make
this difference as an asset. As I can summarize from all the talks that we have been doing, there are certain preconditions that we all need to follow if we want this difference to be healthy social asset. In spite of differences, beside being positive, we need to be peaceable. We have to be sincere and objective so that the differences may be expressed in a disciplined manner. You have to express your differences peacefully, just as Najma Appa was quoting right now. She was saying that everybody thinks that their thinking is the right thinking and the others thinking is the wrong way of thinking. Their perspective is different. They don't agree with the different other people perspective. So here Maulana is saying you have to express your differences peacefully and at the same time be open-minded enough to allow others to freely express their views. Like other phenomena, differences has two aspects. It has its plus point and its minus point. If difference is confined within peaceful limits, it is good. But if differences goes beyond the limit and becomes a source of conflict and violence, it turns into an evil. So differences is a blessing also if it is with peace, and it is going to be an evil if this difference is combined with violence. So very important point. And what we see in the society, most of the differences, people are not able to absorb the other people differences. That is why we have so many conflict and so many aggression in the society. So this was my point, which I could read from Maulana's literature. Appa, please conclude this session. नजमा ने बहुत सही कहा कि आदमी अपनी सोच को सही समझता है, दूसरे की सोच को गलत समझता है, और यही जो है रवादारी, जिसको टॉलरेंस कहते हैं, ये बड़ी चीज होती है कि आदमी उसको बर्दाश्त करना सीखे कि अपनी सोच को इतने ऊपर रख लिया और दूसरे को करके फिर जो अगर अपनी सोच वाली चीज को कर दिया तो फिर वो आगे जो है नहीं चल पाता है, फिर उसमें फिर वो होता है, इख्तिलाफ भी होता है। तो यहाँ पर एक हदीस एक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मामूल के खिलाफ बहुत लंबी नमाज पढ़ी ने, तो सहाबा ने उसकी बाबत सवाल किया तो फरमाया ये रग़बत और खौफ की नमाज थी, मैंने उसमें अल्लाह से 3 दुआएं की, उनमें से 2 कबूल हो गई, एक के बारे में इनकार कर दिया गया। फरमाया मैंने पहली दुआ ये की कि मेरी सारी उम्मत कहत से हलाक ना हो जाए, ये कबूल हो गई। दूसरी दुआ ये कि मेरी उम्मत पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत ना हो जो उनको बिल्कुल मिटा दे, ये भी कबूल हो गई। तीसरी दुआ ये कि मेरी उम्मत के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, ये कबूल नहीं हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना ने लिखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदेशा हैरत अंगेज तौर पर मुसलमानों के बाद की तारीख में सही साबित हुआ है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों में ये जो नफ्सियात है, ये सोच क्यों है कि शैतान बहुत आसानी से उनको बाहमी जद्दाल के बेफ़ायदा मशागिल में उलझा देता है। इसकी वजह इस्लाम के बजाय अपने आप को बरहक समझ लेना है। मुसलमान अगर इस्लाम को बरहक समझें तो सबका मरकज़ तवज्जो एक होता है। ये जहन तमाम लोगों को इस्लाम पर मुतहद कर देता है, मगर दौर ज़माल में ये होता है कि हर मुसलमान अपने आप को बरहक समझने लगता है, सबकी हम सही हैं, सब अपने को ही सही समझते हैं। इसके नतीजे में मरकज़ तक़सीम होता है और लोग एक दूसरे से अलग कर रह जाते हैं। मुसलमान इस्लाम को सच्चा समझे तो उससे इत्तेहाद पैदा होता है, और अगर वो अपने आप को सच्चा समझे तो उससे इख्तिलाफ। तो ये बहुत समझ में आए इस अब ये रसूलुल्लाह ने जो नमाज में ये दुआ किया था कि उम्मत के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, तो ये कबूल नहीं हुई, तो यानी इख्तिलाफ मिट जाता, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको कबूल नहीं किया था। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमको वो समझ दे कि हम इस्लाम को बरहक समझें, ना कि अपनी सोच को, और सही इस्लाम को समझने की नज़र दे। आमीन। आमीन। बहुत प्रोफाउंड बातें आपने बताई आपा, और बहुत गहराई वाली बात जिसको हमें सबको सोचना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है हमारा इन बातों से, जो बातें आपने शेयर किया।
very important point. So we come to the end of the session, and we end this session with the conclusion that differences gives us an opportunity for collective thinking. आज जो हमारी CPS ladies जो जुड़ी हुई हैं, very important point here is just आयशा जैसा कि बता रही थी कि differences है तभी तो हम यहाँ पे जुड़े हैं और इस पे प्लेटफॉर्म को अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं. तो it's a blessing for us from God that we are all sitting here with so many differences between us, but still we are collectively coming here and sitting and sharing our learning. So it is a part of human beings, a sign of intellectual life. So we come to the end of the session. We'll meet again with a new topic, and inshallah, please, all of you who is here, the ladies, I request you all to please share your learning. Maybe it might be 1 point or 2 point, whatever. Please share your learning. This will encourage the participation, and also in spite of we are just sharing, we will learn from you all also. So it is very important. I end this session over here. Assalam.